پاکستان میں ابھی بھی ہم لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچے جس لیول پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. بیسٹ اے آئی ڈیولپرس ان دا ورلڈ آر پاکستانیز. آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک ایکسکیوز اور آپ کا بزنس بند. بلاک چین کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو کرپٹو کرنسی سمجھ لیتے ہیں. پاکستان میں میجر پرابلمس کیا ہیں؟ ٹرسٹ اس طریقے سے ان کا نہیں آتا کیونکہ ہمارے پاسپورٹ کی اس طرح ویلیو بھی نہیں ہے. پاکستان کے اے آئی لینڈسکیپ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو یوز کرنے والے لوگ ہیں وہ ابھی اے آئی کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں. وائی از ڈیٹا سو امپورٹنٹ ان 2025؟ ورلڈ وار 3 ڈیٹا پہ ہوگی. ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو اسی چیز کا ایڈ سامنے نظر آ رہا ہے. ایپ کے اندر یہ چیز چلی گئی ہے کہ وہ ریکارڈ کر سکتا ہے, آپ نے لیگلی اس کو پرمیشن دے دی ہے, آپ کو جا کے ڈیٹا بیس میں سے ڈھونڈ کے چیز دکھا دیتا ہے. اے آئی کی انٹیگریشن سے جابز ہیں وہ کس حد تک ختم ہو جائیں گے؟ گرافک ڈیزائنر کی جاب کھا چکے ہیں, ٹیب اور موبائلوں سے نکل نہیں رہے تو وہ کیا سیکھیں گے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کتنا بڑا رول ہے, وہ فیوچر کا نہیں سوچ رہے. ہماری عوام کا زیادہ مسئلہ ہے. اگر ہم ہر جگہ ٹیکنالوجی دکھائیں گے نا تو پھر اس کو اسٹڈی کرے گا تب سیکھے گا. ویب سی ماڈل ہے کیا؟ ایک چیز جو میں کر رہا ہوں وہ میرے کنٹرول میں ہی ہو. جلدی پیسہ کمانے کا چکر جو ہے پاکستان میں یوتھ کو جو ہے وہ غلط طرف لے کے جا رہا ہے. مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے صرف کمایا ہو ڈبویا نہ ہو. یو اے کا یوتھ جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہاں کے بچے یہ ہے کہ ان کے ویژن اچھے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اے آئی اینڈ بلاک چین کمنگ ٹوگیدر؟ ڈیٹا کو ڈی سینٹرلائز کر کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائیں, میرے خیال میں فیوچر کا اسکوپ ہے. ایسی کون سی اے آئی انٹیگریٹڈ فیلڈز ہے جس طرح آپ نے اپنی زندگی کامیاب بنائی وہ بھی اپنی زندگی کامیاب بنائیں؟ جو ان کو چیز سیکھنی چاہیے وہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے. ہارڈ ویئر اور اے آئی کا مکسچر ہے, وہ فیوچر ہے. السلام علیکم اسلام صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, میں ٹھیک, آپ سنائیں سر؟ شکر اللہ کا جی, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیڈول سے ہمارے شو پہ آنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم یہ ٹیکنالوجی, اے آئی, ان سب چیزوں کے بارے میں تو بات کریں گے, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یو. آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کس طرح سے اس انڈسٹری میں آئے, اور آپ کی جو ایک کہیں کہ ایک سفر جو رہا ہے وہ آپ ذرا بتائیں ہمارے ویورز کو. اب میں اس کو زیادہ بڑے وے میں نہیں بتانا چاہتا کہ میری بہت بیک سٹوری ہے, لیکن ایک سمپل یہ ہے کہ میں نے اسلامک یونیورسٹی سے گریجویشن کی کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد میں نے ایک انٹرنشپ سٹارٹ کی 2 months کی ادھر عسکری بینک میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فری انٹرنشپ کرنی ہے. میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میں نے 2 مہینے ان کے لیے کوڈنگ کی. ان کو 2 مہینے کے ٹائم میں 2 months میں نے ان کو بہت اچھے سافٹ ویئر بنا کے دیے, جس میں انہوں نے امپریس ہو کے مجھے وہاں جاب دی. میری وہ فرسٹ جاب تھی, میں نے وہاں پہ 1 سال ان کے لیے کام کیا. پھر میں نے اپلائی کیا سسٹم لمیٹڈ میں. ان کا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک پروجیکٹ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ادھر کے لیے سسٹم امپلیمنٹیشن انجینئر چاہیے جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہر چیز کی انٹیگریشن میں ہمیں ڈیولپمنٹ بھی کر کے دے, انٹیگریشن بھی کر کے دے. تو پھر میں نے ان کو جوائن کیا. 4 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور میں نے ادھر کافی کچھ سیکھا بھی. ٹاپ کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے پاکستان کا. پھر میری ملاقات ہوئی, ملاقات کیا, ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ میں ملا اپنے پرانے یونیورسٹی فیلوز سے. عامر احمد ان کا نام تھا, میرے پارٹنر. میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی. وہ فری لانس کام کرتے تھے فائیور اپ ورک پہ. تو انہوں نے کہا کہ مل کے کام کرتے ہیں, ٹیکنیکل تمہیں نالج ہے تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. پھر ہم نے کمپنی سٹارٹ کی. ہم لوگ سٹارٹ میں 2 لوگ تھے, پھر ہم نے ساتھ کچھ اور پارٹنرز انوالو کیے جن کی ڈفرینٹ ایکسپرٹیز تھی. اس کے بعد پھر ہم نے کمپنی بنانا سٹارٹ کی. انیشلی ہم نے 6 امپلائیز رکھے. ہمارے پاس پروجیکٹس آ گئے الحمدللہ, پہلے دن ہی ہمارے پاس کام آنا سٹارٹ ہو گیا. پھر ہم نے گرو کیا آہستہ آہستہ, اور پھر ہم نے 1 سال بعد دبئی میں اپنا ہیڈ کوارٹر بھی بنا لیا. اتنا ہم نے ارننگ کی فری لانسنگ سے. اور پھر فری لانسنگ سے ہٹ کے ہم B2B بزنسز میں ڈائریکٹ کلائنٹس مڈل ایسٹ میں, USA میں, UK میں, ان کے ساتھ کام سٹارٹ کیا. اور اب ماشاء اللہ سے ہماری 3 برانچز ہیں. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بلاک چین ڈیولپمنٹ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اور جو بھی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں, ان میں کام کرتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے کوانٹم کمپیوٹنگ پہ بھی کام سٹارٹ کیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ابھی ماشاء اللہ سے 350 ابو امپلائیز ہیں 4 برانچز میں. رائٹ. تو یہ آکٹولوپ جو کمپنی ہے آپ کی, یہ آپ کا پہلا وینچر تھا, اس سے پہلے آپ نے کوئی اور کمپنی فارم کی تھی؟ اصل میں جب ہم نے کمپنی سٹارٹ کی اس کا نام تھا IT کوڈ ہاؤس, لیکن مجھے وہ نام شروع سے اچھا نہیں لگتا تھا. پھر میں نے ایک دن تھنک کیا, اور پھر میرے ذہن میں بار بار ایک چیز آ رہی تھی میٹاورس, اور اس ٹائم یہ بڑا ٹرینڈ میں تھا. تو میرے ذہن میں آتا ہے انفینٹی کا لوپ والا اینگل آ رہا تھا. پھر آکٹا میں یہ تھا کہ میں جب دیکھتا تھا نا کہ میری کیا ایکسپرٹی, میری 8 ٹیکنالوجیز میں ایکسپرٹیز تھی. تو آکٹا وہ نکل کے پھر میں نے کہا یہ نام رکھتے ہیں آکٹا لوپ اور ٹیکنالوجیز کر کے. اور پھر یہ نام ہم نے چینج کیا, نیو برانڈنگ کیا, اور جب سے ہم نے نیو برانڈنگ کیا ہمارا بزنس گرو ہی ہوتا گیا. رائٹ. آکٹا لوپ ویسے یوتھ سینٹرک نام بھی لگتا ہے, یوتھ کو جو ہے وہ اٹریکٹ بھی کرتا ہے. جب میں نے بھی پہلی دفعہ آپ کا نام سنا تھا تو میں نے کہا نام بہت اچھا ہے, اور ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کی ویب سائٹ بھی بہت اچھی ہے, اس پہ میں نے وزٹ کیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ اے آئی کا انٹیگریشن ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, بہت ہر طرف اے آئی کی بات ہو رہی ہے, اور اس طرح سے آپ لوگوں کی جس طرح کمپنی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کی ویلیو میں جو ہے وہ اضافہ تو ہو ہی رہا ہے.
لیکن اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ 16 سے لے کے 21 تک، ایون 22 تک وی سو اے رائز آف فری لانسرز ان پاکستان. فائیور، اپ ورک سے کلائنٹس بھی آتے رہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ملک میں ایسی سچویشن بھی دیکھی کہ جہاں انٹرنیٹ کی بندش بہت زیادہ شروع ہو گئی. پاکستان میں انٹرنیٹ آئے روز بند ہو رہا ہے. اپ ورک پہ، فائیور پہ، فری لانسر پہ، اس پہ جو ہے وہ کلائنٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ریٹنگس پاکستانیوں کی گر رہی ہے. تو جہاں ایک طرف دنیا میں ہم لوگوں نے اس کا رائز دیکھا ہے، پاکستان میں ڈو یو ریئلی تھنک کہ ابھی بھی ہم لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچے جس لیول پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا؟ اچھا، میری ایک کلائنٹ سے، میں آپ کو ایک پہلے اسٹوری سناتا ہوں پھر میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں. میری ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی، اے آئی کا اس کی نیڈ تھی کہ بزنس کو آٹومیٹ کرنا ہے. آسٹریلین کلائنٹ تھا. تو میری اس سے بات چل رہی، تو میں نے جب اس کو بتایا نا کہ میں ہوں تو مڈل ایسٹ میں، کیونکہ میں دبئی میں میری ریزیڈنسی، میں وہیں سے سارا بزنس چلاتا ہوں، تو میری اس کو بتایا میں نیٹو پاکستانی ہوں. تو وہ اس نے یہی کہا کہ میں جس بھی اے آئی ڈیولپر سے بات کرتا ہوں وہ سب پاکستان کے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. میرے خیال میں بیسٹ اے آئی ڈیولپرس ان دا ورلڈ آر پاکستانیز کام کر رہے ہیں. لیکن جو یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں، جیسے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑا افیکٹ ہوا ہے چیزیں. اب اس میں کافی پولیٹیکل بھی چیزیں تھیں، کافی کچھ ہوا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یوتھ کے کنٹرول میں نہیں. ہمارا کام ہے کام دینا، اور اس میں ایکسکیوزز نہیں ہوتے، کیونکہ آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں اب اتنا کمپٹیشن ہے. ایک ایکسکیوز اور آپ کا بزنس بند. تو ایکسکیوزز تو دے نہیں سکتے. ہاں یہ ہے کہ ہم نے یہ کہ ہمیشہ پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے آئی ٹی میں. تو ہم نے کل کا کام آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ اے آئی کے دور میں اگر ہم کل کا کام آج نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. میں اپنی کمپنی کو ایسے ہی چلاتا ہوں، اور میرا شروع سے ایک رول رہا ہے جو میں باقی بھی آئی ٹی کے اپنے فیلوز کو بتانا چاہوں گا: پیوٹ کریں. اگر آج چیز ایک چل رہی ہے، کل کو اس پہ اسٹک نہ ہو جائیں کہ کل کو بھی میں نے یہی چلانی، وہ چیز نہیں چلے گی. آج کل کے دور میں روز چیز بدل رہی ہے، تو ہمیں اس طرح ایوالو ہونا پڑے گا. ہاں انٹرنیٹ نہیں چل رہا، آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو، لیکن آپ جس جگہ کام کر رہے ہو ان چیزوں کے لحاظ سے پرو ایکٹیو رہو کہ کل کوئی مجھے مسئلہ آ سکتا ہے. اس لیے جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سائیکل پڑھتے ہیں، سب سے مین چیز جس کو ہم مس کر دیتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. یہ آپ کی جب تک کور نہیں ہوگی آپ کبھی بھی ٹائم لائن اور اچیو نہیں کر سکتے، اور اس سے ساری چیزوں پہ افیکٹ پڑتا ہے. اس لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ لازمی ہونی چاہیے آپ کے. ٹھیک ہے، پیوٹ کی آپ نے بات کی، لیکن یہ پیوٹ کے لیے بھی ویژن ہونا چاہیے نا. آپ اپنا ویژن بتائیں. جب آپ اگر آج سے فار انسٹنس آج اگر ایک چیز چل رہی ہے، آپ نے آج سے 2 سال بعد کا ٹارگیٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ چونکہ بزنس چلا رہے ہیں، فری لانسنگ تو کر نہیں رہے پر اپنا بزنس چلا رہے ہیں، تو آج سے 2 سال بعد کیا مارکیٹ میں چیز چل رہی ہوگی یا دنیا کس طرف جا رہی ہوگی؟ آپ لوگوں کا پروسیس آف فور سینگ دا فیوچر وہ کیا ہے؟ آپ کی کور ٹیم ہے، اور آپ لوگ کس طرح سے اس چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. تو میں آپ کو نا شروع سے بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیسے پیوٹ کیا اور پھر ابھی آگے کیسے پیوٹ کرنا ہے. جب ہم نے اسٹارٹ کیا، کووڈ تھا اس ٹائم، ریموٹلی سارا کام ہو رہا تھا. ہم ویب سائٹس بنا رہے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا ایک چیز دیکھا، میں نے کہا ویب سائٹ بنائی جا رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ ویب سائٹ بنا رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے ہٹ کے کچھ کام کریں. ہم نے بلاک چین میں ڈائیو ان کیا. بلاک چین میں اس ٹائم پلے ٹو ارن گیمز بن رہی تھی. گیمز بنانی تھی لیکن ڈی سینٹرلائز گیم بنانی تھی، جس کا ریوارڈ سسٹم کسی کے بھی کنٹرول میں نہ ہو، ان کے اپنے کنٹرول میں ہو. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہر چیز مطلب ڈی سینٹرلائز ہو، جو سائن ان کرنا پڑے، ای میل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے والیٹ سے کنیکٹ ہو کے کر سکتے ہیں. سارا کچھ تھا ان کے مطلب والیٹ میں بیلنس آ رہا تھا اگر وہ مشن جیت رہے تھے، ساری چیزیں. تو ہم نے یہ گیمس بنانا اسٹارٹ کی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ کرپٹو کی مارکیٹ گر رہی ہے، اور ایک چیز مجھے بہت غلط بھی فیل ہوئی جو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کہ جب بلاک چین کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو کرپٹو کرنسی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ بلاک چین ایک الگ چیز ہے. بلاک چین ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارا ڈیٹا ہمارے کنٹرول میں رہے. آج لوگوں کو اے آئی کی وجہ سے وہ چیز فیل میں آتی ہے، پرائیویسی اور یہ ساری چیزیں، وہ بلاک چین حل کر سکتا تھا. ہم نے اس کو یوز نہیں کیا، ہم نے کرپٹو کرنسی پہ فوکس کیا. سارے انویسٹر نے پیسہ کرپٹو کرنسی میں ڈال دیا. وہ چیز اس طرح ہوئی نہیں، لیکن ہو جائے گی ابھی ایسا. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ کیسے ہوگی. پھر ہم نے گیمز کو 1 سال کام کر کے ہم نے شفٹ کیا کہ یار اب ہم کسٹم سافٹ ویئر بھی ساتھ بناتے ہیں، انٹرپرائز سولوشن بناتے ہیں جو سیس ایپلیکیشن بن سکے. اللہ کا کرنا یہ اچھا ہوا کہ جب میں سیس پہ آیا نومبر 2022 میں چیٹ جی پی ٹی لانچ ہو گیا. دسمبر 2022 میں میرے اپنے پارٹنر کو کہا کہ اٹس اے رائٹ ٹائم، لیٹس ڈیولپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سولوشن. پھر سوال یہ تھا کہ اے آئی میں ہماری خود ایکسپرٹی نہیں، لیکن جیسے کہ میں کچھ کمپنیز میں کام کر چکا ہوں اور میں نے امیج پروسیسنگ اے آئی پہ خود بھی کام کیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ کلائنٹ کے ساتھ میں ڈیل کر لوں گا، کام میں لے آؤں گا، اور میں لڑکوں کو بھی ٹرین کرتا ہوں. تو میں نے ایکسپیرینس بندوں کے بجائے انٹرنس کو ہائر کیا. 15 یا 18 اتنے انٹرنس ہیں، میں جب صحیح نمبر نہیں، یا 3 سال پہلے کی بات ہے. میں نے ان کو ٹرین کیا ماشاءاللہ سے اے آئی میں. پہلے ان کو میں نے LLM جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ بیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سکھائی، پھر وائس بیس سکھائی، پھر امیج، ویڈیوز، ان سب چیزوں پہ لایا، ان کو اس چیزوں پہ ٹرین کیا. آج وہی 15 سے 18 لوگ میرے مین کور ہیں، لیڈرز ہیں کمپنی کے. اب اس لحاظ سے ہم نے جب پیوٹ کیا، پھر اب آیا 2025.
جب ٹرمپ آیا کام رکنا سٹاپ ہوا, اب کلائنٹس اس طریقے سے پیسے نہیں نکال رہے تھے. پھر جب میں نے دیکھا کہ اب ایسے ٹولز آ گئے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں نہیں 1 گھنٹے میں بن سکتی ہے, لویبل, اور اس طرح کے سلوشن آ گئے, ہم نے پھر اس پہ پیوٹ کیا. اب ہم نو کوڈ ٹول یوز کر کے اب وہ چیزیں بنا کے دیتے ہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ مطلب تھوڑا ارننگ اس طریقے سے کم ہوگی, لیکن اب اس میں کوانٹٹی کے ساتھ ہماری کوالٹی بھی بہتر ہوگی ہے ڈلیوری کی. تو اس طریقے سے پیوٹ کیا, اور اب ہم پیوٹ کر کے کوانٹم کمپیوٹنگ میں آ رہے ہیں. ان چیزوں میں لانگ ٹرم پالیسی بھی ہے نا, کہ ابھی آپ سسٹینیبل بزنس ماڈل کے اوپر جا رہے ہیں. مطلب اگر شارٹر رن میں اگر آپ پیسہ تھوڑا کم بھی کما رہے ہیں, 10 روپے کے بجائے اگر 5 روپے کما رہے ہیں, تو آپ کا بزنس جو ہے میرے حساب سے, آپ مجھے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, تو لانگر رن میں آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں, رائٹ؟ ایسا ہی ہے. اب جیسے 2023 میں جب میں دبئی گیا ایک ایونٹ میں نا, جب میں نے وہاں ساری چیزیں دیکھی, لوگوں سے بات چیت کی, میرے ذہن میں ایک ہی چیز آئی کہ اگر میں پاکستان سے آپریٹ کروں گا, ان کلائنٹ سے مجھے کام نہیں ملے گا. آئی نیڈ ٹریڈ لائسنس آف یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. میں نے نیکسٹ ڈے ایک لنک نکالا انڈین لڑکے سے, میں نے کہا میری کمپنی رجسٹر کرنی ہے. میں نے اس ٹائم انویسٹمنٹ کی, انویسٹمنٹ بہت بڑی تھی اس ٹائم پہ. ٹریڈ لائسنس لے لی. آج اس ٹریڈ لائسنس سے الحمدللہ مجھے کافی کام آ رہا ہے. مڈل ایسٹ میں جس کنٹری میں میں فزیکلی جاتا ہوں, ملتا ہوں, مجھے کام مل جاتا ہے. کیوں؟ میرے پاس دبئی کا ٹریڈ لائسنس ہے. اگر میں وہی پاکستان کا دکھاؤں, کچھ ہماری ریپوٹیشن ایسی, مجھے کام نہیں ملتا. لیکن جب میں نے دبئی سے وہ چیز کی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہیں سے ریمیٹنس اب ادھر آتی, ادھر کے لڑکے ادھر سے سیلری لیتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے اور سب کا نظام چل رہا ہے. فائدہ ہمارے ہی ملک کا ہوا. تو یہ چیزیں بھی ایک پیوٹ میں آتی ہیں کہ میں نے نکلا ادھر سے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یار میں ادھر کیوں رجسٹر کروں, میرا کام تو چل رہا ہے. مسئلہ ارننگ نہیں ہے, مسئلہ یہ گروتھ. تو وہ گروتھ میں نے فوکس رکھا, اور ابھی میرا یہی مقصد ہے کہ گروتھ کرنی ہے. پاکستان سے آپریٹ کرنے میں ہنڈرنس کیا آ سکتی ہے؟ بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے پاکستان سے باہر جا کے. آپ کے پاس ویژن تھا, آپ نے اسٹیپ لیا, آپ نے جا کے اپنی باہر کمپنی فارم کر لی. لوگوں کا اتنا ویژن بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں میجر پرابلمس کیا ہیں؟ اگر پاکستان سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ابھی سب کو پتہ ہے کہ بزنس اب دنیا کا دبئی ہے. پہلے جیسے سنگاپور ہوتا تھا, اب دبئی میں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے سارا کچھ. جیسے رشیا یوکرین کی وار کے بعد کافی رشینز اور یوکرین لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہے. آئی ٹی تبھی زیادہ بوم ہوئی ہے دبئی میں. تو یہی ساری چیزیں تھیں جس میں میں نے وہاں پہ رجسٹریشن کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستانی ہم دکھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو ٹرسٹ اس طریقے سے ان کا نہیں آتا, کیونکہ ہمارے پاسپورٹ کی اس طرح ویلیو بھی نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, تو کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن ایک طریقے سے جو گارنٹی کلائنٹ کو چاہیے ہوتی ہے, جب میں وہ ٹریڈ لائسنس دکھاتا ہوں, ان کو یہ پتہ ہے کہ کل کو اگر ان کے ساتھ کوئی اسکیم کرنا چاہے گا تو ان کے پاس ٹریڈ لائسنس ہے, ایک کمپنی ہے جو دبئی میں اسٹیبلش ہے, ان کو وہ دبئی میں پکڑ سکتے ہیں. پاکستان میں ان کے لیے اپروچ کرنا اس طرح ایزی نہیں ہے. تو یہ وجہ سے ہمیں ایزی رہتا ہے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں. کلائنٹ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے پیسے انویسٹمنٹ ویسٹ ہو جائے گی. وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایک مین لینڈ کمپنی ہے. اب دوسری بات جو آپ کریں گے, ہر کوئی انویسٹ نہیں کر سکتا. دبئی مڈل ایسٹ میں اچھی چیز یہ کہ فری زون کمپنیز بھی بنتی ہیں, ورچوئل بھی, تو لڑکے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. کم انویسٹمنٹ ہے, اور اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں. آپ $2,000-3,000 میں انویسٹمنٹ کر کے 1 سال کے لیے لائسنس لے سکتے ہیں, اور آپ اس کو کافی اچھے طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ طریقے سے چلیں, لیگلی چلیں. پاکستان کے اے آئی لینڈسکیپ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جس طرح آپ نے بتایا کہ اے آئی ڈیولپرز پاکستان کے سب سے اچھے ہیں دنیا میں, لیکن پاکستان کا اپنا جو اے آئی لینڈسکیپ ہے وہ ہم 2025 میں دنیا میں کہاں رینک ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز کتنی ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس ہمارے اکیڈیمیا میں ہم لوگوں کو کورسز اس طرح کے پڑھائے جا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کی جو کریکولم ہے اس میں اے آئی انٹیگریشن شروع ہو گئی ہے یا ابھی ہم پیچھے ہیں اس میں؟ پہلے تو نہیں تھی. جب 2022 میں جب سٹارٹ ہوا, 1 سال تو میرے خیال میں کسی نے اے آئی کو کچھ سیریس بھی نہیں لیا پاکستان میں. میں جب بات بولی نا آپ کو کہ ڈیولپر اچھے ہیں, لیکن اس کے لیے جو یوز کرنے والے لوگ ہیں وہ ادھر تک ابھی اے آئی کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں. اے آئی کو پہلی چیز تو یہ 2 طریقے کے لوگ ہیں اس میں. ایک لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اے آئی ان کی جگہ لے لے گا, تو وہ ڈرتے ہیں اس بدلاؤ کو اپنانے سے. خاص طور پہ ہمارے جو ایجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جابس جا سکتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس وجہ سے ہے. اس پہ تو پورا سیکشن کرنا ہے میں نے. ہاں ایسا ہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اے آئی نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. اپنے لیے یہاں پہ جب جاؤ اس کو بتاؤ, وہ کہے گا یار میرا تو نظام چل رہا ہے, میں کیوں کروں. وہی مسئلہ ہے کہ پیوٹ نہیں کر رہے. بزنسز میں بھی یہی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, میں نے خود سلوشن بنوائے ہیں پروجیکٹ کو لیڈ کر کے, جس میں ہوسٹ ایک ورچوئل اے آئی ہے. آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کویسچن پوچھنے کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک مشین ہے کویسچن پوچھے گا, سینٹیمنٹس ہوں گے, ہنسے گا, بتا رہا ہے. اگر آپ کبھی ٹائم ملے ہیجن کو جا کے سرچ کریں, ہیجن کیا کرتا ہے, تو آپ جب وہاں جا کے دیکھیں ہم ایس لے جائیں گے کہ ایسی ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو وہ چیزیں ادھر اپنانے میں لوگ ڈرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کو ریپلیس نہیں کر رہا, آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. جب آپ کی کوئی ہیلپ کر رہا ہے وداؤٹ ٹو مچ کاسٹ, اور اس چیز کو وہ ریپیٹیو ٹاسک کو جلدی کر رہا ہے, تو آپ اس میں زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. پورا اس
اس میں یہ ہے کہ بزنس اونرس کو بھی کورس اے آئی پہ لینا چاہیے کہ اس سے ان کو بزنس میں کیا فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ جس بزنس کا بھی ابھی میرے سامنے نام لیں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اے آئی اس میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے, ٹائم سیو کر سکتی ہے. یہ لیونگ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. اگر آپ کو میری بات پہ نہیں یقین, آپ چیٹ جی پی ٹی جا کے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو ہر چیز بتائے گا. اب تو GPT-5 لانچ ہو چکا ہے جو تھنکنگ ماڈل ہے, وہ سوچ کے جواب دیتا ہے. جیسے اگر آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں, میں سوچ کے جواب دے رہا ہوں, لیکن میں جلدی سوچ رہا ہوں, ابھی وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے سوچنے میں, ابھی 3-4 مہینے بعد ہو سکتا ہے وہ ہم سے جلدی جواب دے رہا ہوں. یہ ڈیپ سیک کے آنے کے بعد GPT نے 5 لانچ کیا اور ابھی بھی لانچ ہوا ہے. نہیں, ڈیپ سیک سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے خیال میں. ڈیپ سیک, گراک, مارنس ایسے اے آئی آتے رہیں گے, لیکن جو اوپن اے آئی نے کیا وہ ابھی سے نہیں کر رہی ہے. تو 2001 سے اس چیز پہ کر رہے ہیں. ان کے پاس ڈیٹا اتنا ہے کہ وہ 20-21 سال کی ٹریننگ ہے, تو اس کو بیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے باقی لوگوں کے لیے. کیوں لوگ اوپن اے آئی کے CEO کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ڈیٹا, وہی بات تھی کہ ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے تھا, ڈیٹا نہیں ہوا, اب وہ ڈیٹا پہ کیپچر کر کے بیٹھا ہوا دنیا کو. تو یہی چیزیں ہیں, اگر ہم نے رائٹ ٹائم پہ بلاک چین کو رائٹ طریقے سے یوز کیا ہوتا, آج ہر بندہ اپنے ڈیٹا کو خود سنبھال رہا ہوتا ہے. یہی میرا ایک پروڈکٹ بھی ہے جس پہ میں کام بھی کر رہا ہوں. میں زیادہ آپ کو نہیں ڈیٹیل دے سکتا, لیکن اس آئیڈیا پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. رائٹ, نہیں وہ جب آپ کا آئیڈیا کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ پھر ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. ایک بڑا سادہ سا سوال آپ سمجھ لیں, لوگ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ ڈیٹا از دا نیو آئل, ڈیٹا کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اب مجھ جیسا بندہ جس کو اس فریز کی سمجھ نہیں آتی کہ ڈیٹا ہے, میرا ڈیٹا ہے, کیا ہو جائے گا اگر میرا ڈیٹا فار انسٹنس فیس بک پروفائل, وہ تو میں جب سے میں نے فیس بک پروفائل بنائی تب سے میرا ڈیٹا مارک زکربرگ کے پاس ہے, تو میری ذات پہ اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ڈیٹا, وائی از ڈیٹا سو امپورٹنٹ ان 2025؟ اچھا, میں آپ کو اب اس کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں. ایک بندے سے میری بات چل رہی تھی نا, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جو World War 3 ہوگی وہ آئل پہ ہوگی. دوسرا بندہ کہتا ہے World War 3 پانی پہ ہوگی, واٹر پہ ہوگی. تو میں نے کہا نہیں, World War 3 ڈیٹا پہ ہوگی. اب ہوگی کیسے؟ اب ایسی چیز ہے کہ اب آپ کو مارک زکربرگ نے آپ کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے, لیکن ڈیٹا اس کے پاس وہی ہے جو اس کے آپ فیڈ کر رہے ہیں, یا وہ آپ کی سرچنگ سے نکال رہا ہے, یا آپ کے بولنے سے نکال رہا ہے. لیکن آپ کی لائف میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, ایک سے سیناریو سے آپ گزر چکے ہیں جس پہ اے آئی کو ٹرین انہوں نے کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک اے آئی بنا رہا ہوں جو پوڈ کاسٹ کرے, ٹھیک ہے. اب وہ نیکسٹ کویسچن ایسا کرے, کیونکہ ہمارا جیسے پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے آپ سیناریو بیس کویسچن کر رہے ہیں, وہ جب اس سیناریو سے گزرا ہی نہیں ہے تو وہ کویسچن کیسے کرے گا؟ تو ادھر ڈیٹا ہر بندے کا کام آتا ہے. میری ایک علیحدہ اسٹوری, آپ کی ایک علیحدہ اسٹوری ہے, اور اگلے بندے کی علیحدہ اسٹوری ہے. اس اسٹوری کو جب تک اے آئی کو پتہ نہیں چلے گا تب تک وہ اس طرح ٹرین نہیں ہوگا. تو اسی لیے لوگ اپنا ڈیٹا بیچتے بھی ہیں. اب تو لوگ خوشی خوشی دے رہے ہیں, ڈیٹا کی مونیٹائزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, ڈیٹا مارکیٹ بیسز بن چکی ہیں. تو یہی سب چیزیں ہیں جس کے اوپر اب اے آئی کے نئے ماڈلس آ رہے ہیں اور تیز ہوتے جا رہے ہیں. ان سب چیزوں پہ اب اس میں ایک نئی کہانی نکلتی نیورل نیٹ ورکس کی. ایک جس طرح انسان کا برین کام کرتا ہے, ہماری نیورل نیٹ ورک ایک چیز کو دوسری چیز سے ہم جوڑتے ہیں, ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, وہ نیٹ ورک اے آئی میں بننا ہے, اور تب جا کے سپر اے آئی اور اس طرح کی چیزیں اچیو ہوں گی. ابھی تو کس پہ کام کر رہا ہے نا, ایلن مسک کس پہ کام کر رہا ہے. ایلن مسک کا جو پروڈکٹ ہے گراک ایکس اے آئی, وہ اس پہ کام کر رہا ہے, بڑا اچھا ہے وہ بھی. لیکن ابھی بھی اس میں کافی مسٹیکس ہے, اس کو سمجھانا پڑتا ہے. وہ اے آئی ابھی کافی دور ہے جس کو کچھ سمجھانا نہیں پڑے گا, جو دنیا ٹیک اوور کر لے گا ابھی ہم سے وہ بہت دور ہے. اس کے لیے ڈیٹا چاہیے, اس لیے اس کو ہر بندے کا ڈیٹا چاہیے. مثال کے طور پر اب یہ تھوڑا سا اسلامی ٹچ ہو جائے گا, لیکن کہتے تھے دجال پوری دنیا کنٹرول کرے ایک جگہ سے, وہ ڈیٹا کے بغیر نہیں کر سکے گا. تو یہ اسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. نہیں وہ تو آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں نے فار انسٹنس کسی بھی جگہ پہ, اب تو آپ کو پتہ نا بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ کا ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے, ڈیٹا میں نے فیڈ کر دیا. میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں فار انسٹنس, میرا اتنے میرے پوڈ کاسٹ ہو چکے ہیں, تو میرے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اے آئی کیچ کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو کہ فار انسٹنس رحیم یار خان کسی ایک گاؤں میں بیٹھ کے فیس بک اس نے لاگ ان کیا ہوا, وہاں اس نے اپنا ڈیٹا انٹر کر دیا, اور وہ صرف اپنا ڈیٹا ہی انٹر کر رہا ہے, نام, پیدائش, جگہ. دیٹ سارٹ آف ڈیٹا ڈو یو ریئلی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے اے آئی کے لیے, یا اس کی اتنی ریلیونس نہیں ہے اب؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کبھی کسی شاپنگ مال میں گئے, وہاں پہ وائی فائی کنیکٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے, پہلا چیز کیا ہوتی ہے وہاں پہ؟ جی وہ کہتے ہیں کہ لاگ ان کریں. لاگ ان میں آپ کی ڈیٹیل لیتے ہیں, پرسنل ڈیٹیل لیتے ہیں, نمبر لے لیتے ہیں صرف, بس نمبر لے لیتے ہیں, کبھی ای میل لے لیں گے, کبھی فرسٹ نیم لیتے ہیں, کبھی لاسٹ نیم لیتے ہیں, کبھی ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں. ہاں ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے, وہ ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے. اب آپ پوچھیں گے یار وہ تو میرا بیسک ڈیٹا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. وہ جب وہ بار بار آپ کا یہ ڈیٹا لے رہے ہیں نا, آپ اس جگہ پہ بار بار جا رہے ہیں, تو وہ ایک پورا نا اینگل بنتا ہے. وہ ڈیٹا بیچا جاتا ہے, وہ ڈیٹا بیچا اس طرح جاتا ہے کہ کسی کو ایک لیڈس چاہیے, وہ اس سے لیڈس خریدے گا کہ ہاں یہ میرا کسٹمر اس مال میں بار بار جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کرتا ہے, تو اس کو اس طریقے کی چیزیں یوز چاہیے, یا اس کو مطلب روز وہ چیز چاہیے ہوتی ہے, یا کسی وجہ سے جاتا ہے, پھر وہی چیز آپ کو نظر آئے گی, وہی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہوگی, وہی چیز آپ کو میسیجز آ رہے ہو. اکثر آپ نے سوچا ہوگا ایک آپ کو بندہ اے سی بیچنے کے میسج کر دیتا ہے, آپ سوچتے ہوں گے اس میں میرا نمبر کیسے گیا ہے,
آپ سوچتے تو ہوں گے نا, وہ یہی اس جگہ سے. اور ایک اور چیز بھی ڈیٹا بیچا جاتا ہے جو چیز غلط ہے. جی, یہ مارک زکربرگ پہ کیس بھی اسی چیز کا ہوا تھا, لیکن اب یہ چیزیں اے آئی کے تھرو لیگل ہو چکی ہیں. اے آئی کے اندر اب وہ ڈیٹا فیڈ ہو چکا ہے, اے آئی نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہے, اور اے آئی اب چیزوں کا اگر آپ رائٹ پرومپٹ دیں گے آپ کو رائٹ آنسر دے دے گا. میں نے آپ کو چونکہ پہلے ہی بتایا تھا کہ میں بڑے بیسک سوالات پوچھوں گا, تو ایک اور بیسک سوال میں اس لیے آسان طریقے سے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ سوال میں اب جو آپ سے پوچھنے لگا ہوں یہ پورے پاکستان کا سوال ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, اور اگر ہم لوگوں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تو ہم لوگوں کو اسی چیز کا ایڈ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ کیا اے آئی کی انٹیگریشن اتنی زیادہ زندگیوں میں ہمارے کس طرح سے انوالو ہو گئی ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں, ایک دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا اور وہ اتنا زیادہ وہی ڈیٹا ہمارے سامنے آ گیا. کچھ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے, یہ دجال ہے. ہم لوگوں نے بھی تو کچھ بات آپس میں کی اور ہمارے پاس سامنے ڈیٹا آ گیا. اس کے پیچھے کی کیا سائیکی ہے, اس کے پیچھے کا میکینزم اور اس کے پیچھے کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح کام کرتا ہے؟ اچھا, میں دو طریقے سے پھر یہ چیز سمجھاتا ہوں. ایک طریقے سے سمجھاتا ہوں پریکٹیکل, اور ایک اسلامی طریقے سے سمجھاتا ہوں جو اسلامی ٹچ جس کو کہتے ہیں. پریکٹیکل یہ ہے کہ یہ بزنس ہے, اصل میں ہو بزنس ہی رہا ہے. کیوں جی پی ٹی کے مقابلے میں اتنے لوگ کھڑے ہو گئے 2 سال میں؟ اب وہ جی پی ٹی اور اوپن اے آئی سیم جو سی او اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے, وہ نیویڈیا کے سی او کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کو چپس چاہیے, ان کو سرور چاہیے. کیوں؟ انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, اب اس ڈیٹا کو چلانے کے لیے ان کو ایک سسٹم, ایک پورے پروسیسر اور یہ سب چیزیں چاہیے. جس کا اے آئی اچھا ہوگا لوگ اس کی سبسکرپشن لیں گے. جی پی ٹی $20 کی سبسکرپشن دیتا ہے, گراک وہیں پہ $30 کی دیتا ہے. کیوں؟ اس میں تھوڑی آپشن زیادہ ہیں, وہاں پہ $10 کا وہ پروفٹ لے رہا ہے. جی پی ٹی اپنے آپ کو کیوں اور ٹرین کرنا چاہے گا, اور اچھے رزلٹ دینا چاہے گا, اور تیز کرنا چاہے گا. کیوں؟ اس نے 40 پہ سبسکرپشن لے کے جانی ہے. کس کیسز میں وہ لے کے بھی جاتے ہیں جہاں پہ وہ امیج کا ڈیٹا لیتا ہے. تو یہ سب بزنس ہے, تو اس وجہ سے ان کو ہر بندے کا ڈیٹا بھی چاہیے, یہ ساری چیزیں ضروری بھی ہیں. اور دوسرا اینگل یہ ہے جو ہمارے سامنے کیسے آ جاتا ہے, وہ سامنے اس لیے آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایپ انسٹال کی ہے, اس میں اکثر وہ شروع میں دیتا ہے, پوچھتا ہے کہ آسک ایپ ٹو ٹریک یور ڈیٹا. آپ ہمیشہ اس کو الاؤ مائکرو فون والی بات جو کرتا ہے, ہاں, اس سے ایپ کے اندر یہ چیز چلی گئی ہے کہ وہ ریکارڈ کر سکتا ہے. آپ نے لیگلی اس کو پرمیشن دے دی ہے, بے شک آپ نے اس وجہ سے دی ہے کہ میں اس سے وہ چیزیں کراؤں گا, لیکن آپ نے لیگلی اس کو پرمیشن دے دی, کسی ٹائم بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. کچھ کیسز میں اگر آپ نے کروم یا یوز کیا ہو براؤزر, اس میں ہوتا ہے کہ وائل یوزنگ دس ایپ یا الاؤ ایوری ٹائم, وہ آپشن ہمیں بہت چھوٹے لگتے ہیں لیکن بہت ٹرکی ہوتے ہیں اس چیز میں. آپ کہتے ہیں کہ یار بار بار کون اس پہ الاؤ ایوری ٹائم کر دیتے ہیں. وہ جب الاؤ ایوری ٹائم کرتے ہیں, لیگلی اپنے آپ کو کور کر لیا, ڈیٹا لے لیا, سنتے رہتے ہیں. پیچھے باٹ لگے ہوئے ہیں جو اس وائس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. ٹیکسٹ میں جب کنورٹ ہو گیا تو کمپیوٹر چیز سمجھ جاتا ہے, اور پھر وہ اسی طرح سے آپ کو جا کے ڈیٹا بیس میں سے ڈھونڈ کے چیز دکھا دیتا ہے. یہ تو سمپل سی لاجک ہے. ایز اے کوڈر اس میں کیا ہے, وائس کنورٹ ٹو ٹیکسٹ, ٹیکسٹ میچنگ آف ڈیٹا بیس. اب اس میں بھی ویکٹر ڈی بی آ گیا جو جلدی سے میچ کر کے ڈیٹا دیتا ہے, اور آپ کے سامنے وہی ڈیٹا شو ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پریکٹس کریں, اگر ہم آدھا گھنٹے ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, ہم جب گھر جائیں گے وہی ایڈ ہمارے سامنے ہوں گے. اس میں کی پوائنٹ ہوا کہ وہ جہاں آپ الاؤ کرتے ہیں آل دا ٹائم والا, وہاں اگر آپ الاؤ ونس کر دیں یا الاؤ وائل یوزنگ دا ایپ کر دیں, اس میں شاید پھر بھی تھوڑی بہت بچت ہو جائے, لیکن لیگلی وہ اپنے آپ کو جب انہوں نے ہم نے پورا الاؤ کیا تو انہوں نے اپنا وہ کور کر دیا, پھر وہ جو مرضی کر سکتے ہیں ہمارے ڈیٹا کے ساتھ. اینڈ واٹ اباؤٹ اسلامک میں آتا ہوں اس چیز پہ آتا ہوں. اگر میں آپ کو بولوں یار مجھے فالو کرو, آپ فوراً نہ کر دیں, میں تمہیں کیوں فالو کروں, ایسا ہی ہے. میں لیکن آپ کی کوئی پرسنل چیز نکال رہا ہوں ڈرائیو کر کے, کوئی پاس میں سے یا فیوچر میں جو آپ کرنے والے تھے, آپ کی سوچ پڑھ لوں کہ آپ سوچ کہہ رہے ہیں, آپ کرنے کیا لگے ہیں, ٹھیک, بلیک میل کروں, آپ میرے پیچھے آئیں گے, فالوور بن جائیں گے نا. یہی دجال نے کرنا ہے. کیوں کہ دو چیزیں, ایک تو اس کے پاس سارا ڈیٹا ہوگا, اس کو آپ کا پاس پتہ ہے, وہ آپ کو ایک ایسے پین پوائنٹ پہ یا آپ کی کمزوری پہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے, یا جس کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے کہ یار اس کو میرے بارے میں سارا کچھ کیسے پتہ ہے. وہ یہی اے آئی سے ہی ڈرائیو ہوں گی چیزیں. اگر ایک چیز آپ ایک بندے کو مجھے بتاتے رہیں گے کہ میتھ کے فارمولہ پڑھتے رہو, اینڈ رزلٹ میرے ذہن میں پہلے سے آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو فیوچر دیکھنے والی چیزیں اے آئی جب وہ کرے گا, دجال یہ چیزیں کرے گا, لوگ امپریس ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ جو اے آئی ہے اب کافی, اگر میں آسٹریلیا کا بتاتا ہوں آپ کو, ہم کہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فارمنگ انڈسٹری ہے اس میں کافی ان ہو چکا ہے. ہر چیز فیک پروڈیوس ہو رہی ہے, یہاں تک کہ جو ہم میٹ کھاتے ہیں وہ بھی فیک پروڈیوس ہوتا ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتا, وہاں پہ ہو رہا ہے. تو جب یہ چیزیں اس کے کنٹرول میں آ گئی ہیں, ایک پورے اس کے اوپر میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں کہ پورے جو کراپس ہیں ان کو کنٹرول کیا ہوا کسی ایک آرگنائزیشن نے, اس کا نام میں بھول گیا ہوں, پتہ نا, میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. وہ پورا جو دنیا کا سیڈ جاتا ہے نا, اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں جاتا. 85% سیڈ اس ایک کمپنی سے آتا ہے, پیرنٹ کمپنی, آگے چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہے. کل کو دجال اس کمپنی کا مالی نکلتا ہے, روک دیتا ہے. جو قید کی جو بات تھی کہ وہ قید ڈالے گا, آگے نا قید پوری دنیا میں. تو یہ سب ڈیٹا سے ہے, سب چیزیں کنٹرول, ان دا اینڈ ایوری تھنگ از بزنس. سو یہ چیزیں وہیں سے لنک کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ تھیوریز بھی ہیں, لیکن ابھی جب ہم سوچتے ہیں اس بارے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں اسی طریقے سے چلیں گی جیسے ہے. کوائٹ این انٹرسٹنگ
پوائنٹ آف ویو, اور یہ کافی خطرناک بھی ساؤنڈ کر رہا ہے. اور یہ آج سے 2022 سے پہلے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہم کچھ سوچیں گے اور ہم اس میں, اب تو دیکھیں نا, ٹائپ بھی نہیں کرنا پڑتا, آپ ریکارڈ کر پا رہے ہیں اور ہمیں پورا کا پورا ایک کانسیپٹ مل جائے گا. بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اے آئی کے اوپر سوئچ ہو گئے ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی کہ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ جابس جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے کم ہو جائیں گی. ہم لوگوں نے پوری دنیا میں ایک فنومینا بھی دیکھا کہ اے آئی کا انٹیگریشن جیسے ہی ہوا, بہت بڑی کمپنیز نے جو ہے وہ اپنی فائرنگ بھی کی, اس کے بعد پھر ہائرنگ کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی کی انٹیگریشن سے جو کنونشنل جابز ہیں وہ کس حد تک ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی, اور ان کو ریپلیس جو کریں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے, وہ کس طرح کا اسکل اس میں ان کو چاہیے ہوگا؟ اچھا, آپ ریڈیو سنتے ہیں آج کل؟ نہیں سنتے, لیکن ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں ابھی بھی, لیکن کم مقدار میں چل رہے ہیں. تو یہی ہونا ہے ادھر بھی, جو اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا. اب ریڈیو چلتا تھا شروع میں, ریڈیو کے آگے کوئی سوچ نہیں سکتا. ٹی وی آیا, جو ریڈیو سے لوگ پی ٹی وی میں چلے گئے, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے پی ٹی وی سے اب سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں, وہ چیز لوگ گرو کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جو نہیں ان لوگوں کو یوز کر رہے تھے یا ان چیزوں کو یوز کر رہے تھے وہ پیچھے رہ گئے. یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی. یہی سیم چیز اے آئی میں ہونا ہے. میں اسٹارٹ کرتا ہوں گرافک ڈیزائنر سے. میرے خیال میں گرافک ڈیزائنر کی جاب کھا چکے اے آئی. ایسے ہے کہ گرافک ڈیزائنر کیا کرتا تھا, چیز کو ایسٹس کو بناتا تھا, ایسٹس کو یوز کرتا تھا. پھر کچھ ایسی ویب سائٹس آ گئی جو ایسٹس بیچنا اسٹارٹ ہو گیا. اب وہ ایسٹس کو ڈاؤن لوڈ کرتا تھا, اس کو ایک پوسٹر پہ لگاتا تھا اور آگے مطلب پوسٹ تیار کر کے دے دیتا تھا. اب ایسٹس کو جوڑنے کا کام بھی اے آئی کر رہا ہے, لیکن اس کو آگے پریزنٹیبل کیسے دکھانا ہے کہ وہ کیا ہیومن کی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے, یہ اب ڈیزائنر کا کام ہے. اگر کوئی اس چیز پہ پیوٹ نہیں کرتا کہ اس چیز کو سمجھے کہ ڈیزائنر کا اب یہ کام ہے, وہ پیچھے رہ جائے گا. ہاں, کل کو یہ کام بھی ہو جائے گا, اے آئی بتائے گی ہاں یہ چیز زیادہ بہتر لگی تھی, 4 آپشن میں سے یہ آپشن تیرے لیے بہتر ہے. لیکن اس ایک آپشن کو کس طریقے سے نکال کے لانا ہے, پرومپٹ کیا دینا ہے, اس کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے, مطلب وہ چیز کا ڈرائیور کیسے بننا ہے, وہ ڈیزائنر جو سیکھ لے گا وہ اس چیز میں آگے لگ جائے گا, باقی پیچھے رہ جائیں گے. نوکیا کی ایگزامپل آپ کے سامنے, نوکیا نے اپنے فون نہیں چینج کیا, نوکیا کوڈیک کی ایگزامپل ہم لوگ کے سامنے ہے. موبائل میں کیمراز آئے تو ان کا اسٹاک راتوں رات جو ہے وہ اٹ وینٹ انٹو دی ڈسٹ بن. یہ ہم لوگ, لیکن اے آئی کی جابس جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اے آئی کو مانیٹر کرنے کے لیے, اے آئی کو انہینس کرنے کے لیے جو ہے وہ جابس لوگوں کو جو دیکھنی چاہیے, اور اس کے حساب سے بندے کو کورسز بھی کرنے چاہیے, پڑھائی بھی کرنی چاہیے. پاکستان میں آپ کو یہ چینج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں, مطلب اگر میں یوتھ کی بات کروں تو موسٹ آف دیم are using artificial intelligence just for the sake of writing their course papers اور اپنے آرٹیکلز وغیرہ, اپنا جو انہوں نے جو کام شام کرنا ہے اس کو تھوڑا بہت انہینس کرنے کے لیے. آن اے لارجر اسکیل آف تھنگس ہم لوگوں کو پاکستان میں اس طرح کی چیز اتنی نظر نہیں آ رہی. کس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ ریکوائر ہے ان دا نیکسٹ کمنگ لیٹس سے 1 year or 2 year, جس میں ہم لوگ پالش کر سکیں اپنے یوتھ کو؟ سوری ٹو سے, لیکن یوتھ ہماری برباد ہو چکی ہے. کل میں نام نہیں لے رہا, کسی بندے کا میں دیکھ رہا تھا, وہ کورسز بیچ رہا ہے آن لائن کے, گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کر لو, کنٹینٹ رائٹنگ کے کورسز کر لو. وہ اے آئی کے یہ نہیں بتا رہا کہ اے آئی آپ کو سارا کچھ کر کے دے دی کہ آپ کورسز نہ کرو, لیکن یہاں پہ منجن بیچنے والے پاکستان میں اتنے ہیں, کورسز بیچنے والے جو 10 سال پرانی چیزیں بیچ رہے ہیں, اور لڑکوں کو سمجھ نہیں ہے, وہ پب جی, کینڈی کرش, اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, ٹیب اور موبائلوں سے نکل نہیں رہے, تو وہ کیا سیکھیں گے؟ یہ جو ہمارے ڈیولپر ہیں اچھے ہیں, میں نے پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, لیکن یوزر ہمارا بہت برا ہے, اس کو بالکل سمجھ نہیں ہے. بچوں کو بالکل یہ نہیں سمجھ کے اس نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے. ایک لڑکے کو آپ بٹھا لیں جو ہماری جنریشن سے نہیں ہے, نیکسٹ جنریشن کا ہے, جو میرے خیال میں نیکسٹ جنریشن اس کو بولوں گا جس نے پیپر کووڈ میں دیے ہیں, وہ ساری جین زی سمجھ لیں. جین زی سے پوچھے 5 سال میں اپنے کو کہاں دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو 5 دن بعد کا نہیں پتا, راجا بٹ بننا چاہتے ہیں وہ. ایسا ہی ہے. مطلب مجھے نہیں پتا یہ کیسا کنٹینٹ دیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. مطلب ہاں موویز میں بھی دیکھتا ہوں, ساری چیزیں میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن وہ چیزوں سے کچھ انفارمیشن تو لو. یہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. میری فیملی میں ایسے کافی میرے کزن ہیں جن کا بالکل مجھے فیوچر نہیں لگتا کہ ہے, بالکل سیکھ نہیں رہے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے. مجھے ان کا فیوچر دکھ رہا ہے. تو وہ چیزوں کے لیے ان کو سیکھنا پڑے گا کہ ایک ہوتا ہے کہ یار نرسری کلاس ہے, ایک پریپ ہے, ایک فرسٹ ہے, ایک ففتھ ہے. تو اب نرسری پریپ نہیں پڑھ سکتے, آپ نے ڈائریکٹ ففتھ پڑھنا ہے. اس کے لیے آپ کا مائنڈ ریڈی ہونا چاہیے, اور وہ ففتھ تک پہنچنے کے آپ کا مٹیریل یوٹیوب پہ ہے, اے آئی پہ ہے, وہیں سے آپ پڑھو. اب میں ایک بندے کو بولوں کہ یار بیٹھ کے تو کتاب لکھ,
میں اس کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. وہ اس کتاب کو اے آئی سے لکھ کر اس کتاب کی کیا چیز پہلے دکھانی ہے بعد میں دکھانی ہے وہ چیزیں کرے, اس طریقے کی چیزوں پہ آئے تو رائٹر کا کام بھی رہے گا, لیکن رائٹر ایسے ہوں جو ایک مطلب اے آئی ڈریون رائٹرز ہوں, وہ چیزیں چلیں گی, ایسی ساری چیزیں ہوں گی. فار ایگزامپل یہ جو ابھی ہماری مووی انڈسٹری بھی ہے تو اس میں بھی کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک فلم بنانے میں پہلے 5-6 سال لگ جاتے تھے, جیسے ابھی 5-6 مہینے لگ رہے ہیں, وہ 15 دن میں بھی فلم بن سکتی ہے. لوگ ایک دن میں شارٹ سٹوریز بنا رہے ہیں, تو اے آئی کے ذریعے بنا, اے آئی کو ایز اے ایڈیٹر یوز کریں. آپ اس پوڈ کاسٹ کو اے آئی سے ایڈٹ بھی کروا سکتے ہیں. آپ وائس میں اس کو پرومپٹ دیں, وہ چیز کرتا جائے گا. ابھی آپ نے کسی سے ایڈٹ کروانی ہے نا ویڈیوز کو, آپ بتائیں گے ایسے ایسے ایڈٹ کر, وہ کرے گا, وہ اے آئی کام کر سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی جاب چلی جائے گی, وہ آپ کی جاب آپ کی جگہ یہ کام کر سکتا ہے, آپ اس سے ایک لیول آگے کا کام کر سکتے ہیں. لیول کبھی اس کے اینڈ نہیں ہوں گے, لیکن اگلے لیول پہ جانے کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی. اور ہمت کے ساتھ ساتھ میرے حساب سے انفارچونیٹلی پاکستان میں انٹرنیٹ دنیا کی طرح ہی اتنا کھولا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس نا طرح طرح کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. اب یہ تو انسٹنکٹ کی بات ہوگی نا کہ اگر دل سے آپ کی آواز آ رہی ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں کچھ کرنا ہے تو وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھیں گے. لیکن جو انٹرٹینمنٹ سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ ہے, پاکستانی یوتھ اس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کتنا بڑا رول ہے, اس میں کتنا ریفارم لانے کی ضرورت ہے, اسپیشلی آئی ٹی منسٹری اور ایجوکیشن منسٹری کا اگر ہم لوگ دیکھ لیں؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہم لوگ اس معاملے میں, ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, آر دے سیریس ٹورڈز ڈیولپنگ آر اپ کمنگ جنریشن, یا وہ دے آر آلسو لیونگ ان دا ناؤ, وہ فیوچر کا نہیں سوچ رہے؟ اگر اس میں گورنمنٹ یا جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے اگر وہ کوئی چیز کر بھی لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں خود سوچنا پڑے گا. ہماری عوام کا زیادہ مسئلہ ہے. اچھا, عوام کا مسئلہ ہے. عوام کا مسئلہ ہے, عوام خود نہیں چاہتے. دیکھیں میرا آپ پہ کنٹرول نہیں, آپ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو زبردستی تو نہیں دکھا رہا ہوں, آپ خود اس چیز کو سلیکٹ کر رہے ہیں. کل کو دوبارہ گورنمنٹ اس پہ سیمینار دکھائے, میں اس میں ایک چیز ہوتی ہے ویبینار, اب ایک چیز ہے, سب کچھ آن لائن ہوتا ہے, تو اگر میں وہ دکھا بھی رہا ہوں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا تو عوام کا مسئلہ ہے نا. وہ کل کو کر بھی لیں, لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچتا ہے. اگر میں ایک چیز ڈفرینٹ بات کروں گا نا, آپ میرے پہ ہنسو گے, یار یہ کیا بات کر رہا ہے, یہ دوسرا بندہ اس طریقے سے کر رہا ہے, وہ فائدے میں ہے لیکن وہ وقتی فائدے میں, لانگ ٹرم نہیں ہے. قریب کا فائدہ دور کا نقصان ہے اس کا. یہ چیز جس دن ہماری عوام کو سمجھ آ گئی نا, ہاں دیکھو انٹرٹینمنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ 6 گھنٹے اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کو دے رہے ہو, آپ 1 2 5 تو اپنے آپ کو دو جس میں آپ کچھ سیکھو. میرے خیال میں آج کل کے دور میں اگر میں ہوتا اسٹوڈنٹ, اسکل سیکھنا میرے لیے, میرے خیال میں ہر اسکل سیکھ سکتا تھا, لیکن اب میں اس چیز سے گزر چکا ہوں. میں اب وہ اسکل جو میرے پاس ہے میں اسی کو انہینس کر رہا ہوں. لیکن اگر میں اس دور میں اسٹوڈنٹ ہوتا, میرے پاس دنیا کا ہر اسکل ہوتا اس اے آئی کو یوز کرتے ہوئے, اگر میں اسٹوڈنٹ ہوتا بھی. اور اے آئی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا, کورسیرا ہے, یوڈیمی ہے, بڑے سستے کورسز بھی مل جاتے ہیں آپ کو, آفرز بھی لگی ہوتی ہیں, $13 $14 کی جو ہے کورسز مل جاتے ہیں. میں نے خود میری کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا ڈیجیٹل میڈیا میں میرا کوئی میجر نہیں ہے, آئی ایم اے لائر بائی پروفیشن, لیکن میں نے اس کے بعد جو ہے آ کے کورسز وغیرہ سیکھے. تو وہ آپ کی بات, کسی نے سیکھنا ہے تو وہ سیکھنا ہے. بٹ آئی فیل کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو, ہم کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکیں گے. اسی لیے دیکھیں نا, پاکستانی ہیں جب وہ میں نے گو ٹو UAE یا قطر جاتے ہیں, جو اپ کمنگ مارکیٹس ہیں, ایون سعودی, وہاں جا کے وہ اپنی بہتری کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کیا کیا کمپوننٹس جو ہیں وہ چاہیے کہ زبردستی کریٹ کی جائے ایک ایسی انوائرمنٹ؟ وہ اس کے لیے نا میں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے, ایک ہے پاکستان کا ایئرپورٹ, ایک دبئی کا ایئرپورٹ ہے, دیکھ لیں. ایک اسمارٹ گیٹس اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک بندے کا کام 4 بندے کر رہے ہیں. ایک بندے نے چیک کر لیا, 2 منٹ بعد وہ پھر چیک کر رہا ہے, یار تو نے اس میں کیا نکالا ہے یار. ایک جگہ پہ صرف ایک مشین ہے, گزر گئے, اسی نے اسکین کیا, اسی نے سارا کچھ چیک کیا, سارا کچھ ہو گیا. ایک یہ کہ مینول پروسیس ہے, آٹومیشن. جب یہ چیزیں نا, صرف میں نے ایگزامپل دی ایئرپورٹ, اگر ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی گورنمنٹ دکھانا اسٹارٹ کر دے کہ ہر بندے کو دکھے ہی ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی چیز نہ دکھے. ہیلوگرام ٹیکنالوجی ایک ہے کہ آپ آسمان میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کبھی کرکٹ میں دیکھا ہوگا, آسٹریلیا میں نیچے ایڈز شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ریئل میں نہیں ہوتے ہیں, وہ ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے. اگر ہم ہر جگہ ٹیکنالوجی دکھائیں گے نا, جیسے میں نے وہ چیز دیکھی, میں نے پڑھا, تو جب ایک بندے کو نظر ہی ٹیکنالوجی آ رہی ہوگی, وہ پھر اس کو اسٹڈی کرے گا, تب سیکھے گا. میرے خیال میں کہ اس کو چیز وہ دکھائی جائے بار بار. زبردستی لوگوں پہ میرے حساب سے تھوپا جائے. میں بھی یہ کہنے لگا, تھوپو لوگوں کے اوپر کہ یہ کام کرنا ہے, عوام تبھی سیکھتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ کچھ ٹیکنیکل ورڈز ہیں اے آئی انڈسٹری کے اور سافٹ ویئر ہاؤسز وغیرہ, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. بہت بات کی جاتی ہے Web3 ماڈل, Web3. بٹ وائی از Web3 سو امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ٹائم, اور اس کی ویلیو کیا ہے, اور ایکچولی Web3 ماڈل ہے کیا؟
اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. Web3 اصل میں یہ چیز ہے جو کنسیپٹ ابھی یوز نہیں ہو رہا دنیا میں کہیں میں. اس میں میرے خیال میں کافی ورکنگ کی ضرورت ہے کہ ایک چیز جو میں کر رہا ہوں وہ میرے کنٹرول میں ہی ہو. فار ایگزامپل اگر میری ایک پیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی کسی مڈل مین کے تھرو ہی جاتی ہے. بے شک آپ کوئی بھی لے لیں, جیسے یہاں پہ ایزی پیسہ یوز ہوتا ہے, جیز کیش یوز ہوتا ہے, ایک پیمنٹ میڈیم چاہیے. اس کیس میں ایسا کیا ہے کہ ہر چیز ڈی سینٹرلائز ہے. میں نے آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے, ہماری ڈائریکٹ ہوگی, اس میں یہ ہے کہ کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا. ایک چیز جب اس جگہ پہ ایک ٹرانزیکشن میں دکھے گی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ سینٹرل بندہ جو چاہے آپ کے پیسے کا کر سکتا ہے, اسکرو بن سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. ایک تو Web3 کا یہ پیمنٹ ڈیجیٹل پیمنٹس میں یہ چیز آ گئی. دوسرے Web3 میں یہ ہو سکتا ہے ڈیٹا میں یہ بہت کام آ سکتا ہے. ہر بندہ اپنے ڈیٹا کو خود کنٹرول کرے, وہ ڈیٹا اس کے کنٹرول میں رہے, اس کے پاس رہے. وہ جب ڈیٹا دوسرے کو بلا وجہ نہ دے. ابھی کیا ہوتا ہے, آپ کا ڈیٹا ایک سینٹرلائز جگہ پہ پڑا ہوا ہے. ابھی بھی جو اے آئی ایک سینٹرلائز جگہ سے چیز اٹھا کے دے رہی ہے. ہاں اگر ہر بندے کے پاس ایک ایسی مشین ہو یا وہ ایک ایسی, جیسے ہر بندے کا اپنا ایک دماغ ہے, میرا ڈیٹا میرے دماغ میں, آپ کا ڈیٹا آپ کے دماغ میں, تو ہمیں ایک دماغ چاہیے ریئل میں بھی کہ ہر بندے کا ڈیٹا اس میں سیو ہو. وہ بلاک چین کام کرتی ہے. ایک ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے جس کے اندر آپ اپنے بلاکس, اپنے ساری چیزیں بنا کے اپنا ڈیٹا وہاں اسٹور کر سکتے ہو. جب تک آپ کسی کو الاؤ نہیں کرو گے کہ یار وہ میرے سائن ہو ڈیجیٹل اور پھر وہ اس کو دیکھ سکے, تب تک وہ چیز وہ نہیں دیکھ سکتا, نہ اپروچ کر سکتا. اس جگہ پہ ہم اس چیز کو چلا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہی میٹاورس کا کانسیپٹ تھا, یہی ساری چیزیں تھیں. لیکن ہم نے ان چیزوں کو اس میں ایک تو پیسے میں بہت نکال دیا کہ ہر بندہ اب مطلب کرپٹو کرنسی اور ان چیزوں میں آ گیا ہے, ٹریڈنگ میں آ گیا ہے, بیٹنگ میں آ گیا ہے, فیوچر ٹریڈس میں آ گیا. تو اس چیز کو ہم نے بہت خراب کر دیا. تو مطلب یہ کانسیپٹ پاکستان میں آپ کو لوگوں میں عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے Web3 کا جو کانسیپٹ ہے؟ نہیں, کرپٹو کے لحاظ سے ہے لیکن پراپر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نہیں ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا جائے. مطلب فضول کے ٹوکن بنتے ہیں, اس ٹوکن کا کوئی یوز کیس نہیں ہے. اس ٹوکن کو لوگ لیتے ہیں اور ایک ٹوکن بھی ایسا نہیں جس کا آپ نام لیں جو 3 دن بعد نیچے نہ چلا جائے, نیا جو لانچ ہوتا ہے. پرانوں کو تو یہ کہ پیچھے اچھے انویسٹر وہ چل رہے ہیں, لیکن جو یہ چیز ہے یہ ہمارے یوتھ کو بہت خراب کری کہ ٹریڈنگ کی طرف چلے گئے ہیں کافی لوگ. یہ آپ کو لگتا ہے کہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ جلدی پیسہ کمانے کا چکر جو ہے پاکستان میں یوتھ کو جو ہے وہ غلط طرف لے کے جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جلدی پیسہ کما لیں؟ یہ جلدی پیسہ ڈبونے والا ہے. یہ اب میں آپ کو سیدھی سی بتاتا ہوں کہ نا, اگر آپ 1 روپیہ لگائیں گے آپ کو 2 دے دیں گے, 2 لگائیں گے 4 دے دیں گے, 4 لگائیں گے 8 دے دیں گے. لیکن جب وہی بات لاکھوں اور ان جگہوں پہ جائے گی ایک ہی بار لے بھی لیں گے, تو آپ کیا کر سکیں گے؟ نہ آپ کسی کو پوچھ سکتے ہیں, نہ کچھ. آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا پیسہ کہاں گیا ہے. ایسی ٹرانزیکشن ہے وہاں پہ صرف ایڈریس ہوتا ہے, یہی ڈی سینٹرلائز ہے. تو وہ آپ کا پیسہ چلا جاتا ہے. یہ ایک ایسا کھیل ہے, ایک ایسا شکنجہ ہے جس کے اندر آپ پھنس کے نکل نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ کے پاس چھوٹا چھوٹا آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا, دور کا نقصان دکھتا نہیں ہے, تو وہ آپ کو لے کے ڈوبتا ہے. مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے کیا کہتے ہیں کہ صرف کمایا ہو ڈبویا نہ ہو, اس میں یہ بتا دیں. ہاں لیکن جو اسٹاک کے ٹریڈرز ہیں, پرانے ٹریڈرز ہیں, وہاں پہ وہ ایک تگڑا بندہ ہے جس کی کیلکولیشن اچھی ہے, اس کی کیلکولیشن صحیح بیٹھتی ہے. آپ کی کبھی کیلکولیشن نہیں بیٹھ سکتی. ایگزیکٹلی. اور اسٹاک کا ٹریڈر دیکھیں, ان کی بلڈنگز ہیں, ان کے آفیسز ہیں. آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے آپ وہاں جا سکتے ہو, آپ پوچھ سکتے ہو. اس طرح کی چیزوں میں تو آپ کہاں پاکستان سے اٹھ کے امریکہ جاؤ گے یا کسی بھی دنیا کے ملک میں جاؤ گے, آپ کو کیا پتہ. تو آئی تھنک یہ اسکل سیکھنے سے زیادہ جو اسمارٹ ہونا بہتر ہے, اسمارٹ ہونا بہتر ہے میرے حساب سے. اور ابھی ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ پیسہ کمانے کی لالچ اتنی زیادہ ہے پاکستان میں کہ ہم لوگ گیملنگ پروڈکٹس جو ہیں, سائٹس جو ہیں, ان کو بھی پروموٹ کریں. پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبرس جو ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے. تو آپ کو, اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں, UAE میں آپ ہیں, UAE کا یوتھ جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کے مائنڈ سیٹ اور پاکستانی یوتھ کے مائنڈ سیٹ میں کتنا فرق نظر آتا ہے؟ میں آنیسٹ بات کروں گا, میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا جو یہ کہ جو نیٹیو ہیں ادھر کے. دبئی میں تو زیادہ پاکستانی انڈین آپ کو ملیں گے, یا ادھر افریقن یا یہ جو چائنیز ہیں امیگرینٹس ہیں. لیکن جب میں ابوظہبی یا قطر گیا ہوں یا ریاض گیا ہوں, جب میں وہاں لوگوں سے ملا ہوں, وہاں کے بچے یہ ہے کہ ان کو یہ کہ آگے نا بڑھنا ہے, کسی کو بزنس مین بننا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے, ان کے ویژن اچھے ہیں. اب آپ جو ٹاپ لیول کے اٹھا کے دیکھ لیں گے, جو یہ لوگ ہیں عرب کے, ان کو انگلش اچھی نہیں ہے, لیکن ان کے جو بچوں کو انگلش آتی ہے وہ تیز ہیں. وہ سیٹرڈے سنڈے پارکس میں جاتے ہیں, انجوائمنٹ کرتے ہیں, منڈے ٹو فرائیڈے پڑھتے ہیں, ٹیچرس کی عزت کرتے ہیں. ان کے یوتھ بہت اچھی ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ بزنس سائڈ میں کتنی اچھی جیسے یہ لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں ٹیکنالوجی کو اپنانے میں بہت اچھے ہیں, جس میں ہمارا یوتھ لیگ کر رہا ہے. میں نے ادھر کے یوتھ کے ہاتھ میں اس طرح موبائل نہیں دیکھا. وہ جب 4 لوگ بیٹھتے ہیں نا, میں کسی جگہ میں گلوبل ولیج دبئی میں گیا نا, اب میں بیٹھا ہوں, میں موبائل پہ لگا ہوں کیونکہ میرا تو چلو کام ہے. وہ 3-4 پاکستانی دیکھ رہا ہوں, وہ بیٹھے ہوئے گٹھے موبائل پہ لگے کہ میں نے ان کا دیکھا بچوں کو
جو کندورا پہن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے, کسی کے ہاتھ میں نے موبائل نہیں دیکھا. اور میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک انسٹنس ہے, میں نے کافی جگہوں پہ یہ چیز نوٹ کی, لیکن وہ جب گروپ میں ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, انٹریکٹ ہو رہے ہیں, ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو گئی. کیونکہ آپ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے تو کچھ سیکھ بھی لیں گے نا. آپ ٹیکنالوجی سے اگر آپ نے وہی اے آئی والی بات ہے, آپ نے جو فیڈ کر دیا آپ کی یوٹیوب فیڈ پہ بھی اسی چیز نے آنا ہے, تو آپ کو جو لرننگ اسکوپ ہے وہ تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا. ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ ہم لوگ, ہماری جو یوتھ ہے کھانے کی پکچر بناتی ہے, میں نے کبھی عرب کے بچے کو کھانے کی پکچر بناتے نہیں دیکھا, اسنیپ بناتے نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں گوروں نے بنا کے ہم پہ چپکا دی, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک, ان چیزوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. ہم ٹویٹر بند کر دیتے ہیں, جو اچھی چیز ہے جو بند کرنی چاہیے چیز اس کو بند نہیں کرتے. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کو بھی, گوروں کو بھی یہ پتا نا کہ بہت بڑی آبادی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی, تو دنیا کا ایک بزنس یہاں سے چلتا ہے, تو وہ اس چیز کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. ایک طرف جہاں چائنا میں اگر آپ دیکھیں انہوں نے بند ہی کی ہوئی ہیں چیزیں, تو وہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بنایا بھی چائنا نے, بنایا چائنا نے, بیچا باقی دنیا میں, اور اپنے ملک میں لوگوں کا نہیں چل رہا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بیچ دیا. ایگزیکٹلی. تو یہ تو ہر انسان کے خود کی سوچنے کی بات ہے نا. آپ کو کوئی زبردستی نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز ڈاؤن لوڈ کر کے ایک سرٹن کانٹینٹ دیکھے, بہتر کانٹینٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے, آپ پہ کوئی نہیں کر رہا. لیکن جو چیز آپ کو بار بار نظر آ رہی ہے وہی بات ہے کہ جو نظر آئے گی بندہ وہی کرے گا. تو یہ ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں اگلے بندے کو دکھے کیا. اب اگر انہوں نے انٹرنیٹ کو سلو ہی کرنا ہے تو انٹرنیٹ کو سلو نہ کرو, انٹرنیٹ پہ یہ والی فلٹرنگ کرو تو تب بہتر ہے. ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیم کے نام سے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ٹیب شروع کیا جہاں وہ صرف ایجوکیشنل کانٹینٹ ہی چلے گا. تو اٹس اے رائٹ ڈیسیجن, میں کہتا ہوں ان اے ویری رائٹ ڈائریکشن, کہ ٹھیک ہے جہاں آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر وہ ٹیبز ہیں, فار یو ہے, یہاں لوکل کانٹینٹ ہے, یہاں اسٹیم ہے, تو جس نے اگر لیفٹ جانا ہے تو اس کے پاس ایک آپشن آ گیا ہے کہ میں نے ایجوکیشنل کانٹینٹ دیکھنا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی آپ کو آپشن تو دینا, آپشن تو دینا. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ہمارے کنٹری کا, ہم پرابلمس کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں, نو بڈی ڈسکس دا سولوشن. ہم پرابلم کے اندر سے 4 پرابلم نکال لیں گے لیکن انہوں نے ایک پرابلم کے 6 سولوشن نکال کے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. وہ ڈسکشن جس دن ہم نے سولوشن پہ کر لی ہم لوگ اچیو کر دیں گے, جو انڈیا بھی کر رہا ہے اچیو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی پوڈ کاسٹ پہ 3-4 ہفتے پہلے ایک گیسٹ آئی ہوئی تھی, ان سے فلڈس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ ایک ٹرم دیکھا ہوگا ڈیزاسٹر مینجمنٹ, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈیزاسٹر پریونشن اس کے اوپر کبھی پاکستانیوں نے کام کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈیزاسٹر مینیج کرنا چاہتے ہیں, پریونٹ کسی نے نہیں کرنا. تو وہی آپ کی والی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بات کی چیز سوچیں گے, پہلے کا کبھی نہیں سوچیں گے. لیکن آئی تھنک دس از پاکستان, اس میں بہتری دیکھتے ہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ اے آئی سولوشنس آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. اے آئی کے کو ایتھکس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کوریلیٹ کیا جاتا ہے, اس کو لنک کیا جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرووائڈ این اے آئی سولوشن وچ از ایتھیکل ان ٹوڈیز ٹائم. آپ کی جو کمپنی ہے, آپ لوگ کس طرح کی ایتھیکل سولوشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو مینیج ایتھکس کیپنگ ان مائنڈ دی اے آئی سولوشنز اینڈ اے آئی ٹیکنالوجی؟ اچھا, 2 فیلڈز میں ہم لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ایک میڈیکل فیلڈ ہے, ایک لیگل فیلڈ ہے. جیسے آپ بھی لائر ہیں تو ہم اے آئی لیگل سسٹم بنا رہے ہیں, اے آئی میڈیکل میں ایک پورا میڈیکل فیلڈ بنا رہے ہیں. تو میڈیکل فیلڈ میں ایک کمپلائنس چلتی ہے. کمپلائنس کو اگر آپ فالو کرو تو آپ لوگ ایتھکس پہ آ جاتے ہیں. ہم ہپا کمپلائنٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ کا ڈیٹا اسٹور نہیں کر سکتے, اور اگر آپ اسٹور کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو انکرپٹ کرنا ہے. اس کے ایک 3-4 رولز ہیں, ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو ہم نے ایسے سسٹم بنائے ہیں جس میں پیشنٹ کا ڈیٹا لے کے اس پہ ہی اے آئی کو ٹرین کر کے, لیکن ایکسپوز نہیں کیا اس ڈیٹا کو, اور اے آئی کو بنایا ہے. مثال کے طور پر ایک پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, روم بند ہوتا ہے, پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ میں جو بات ہوئی وہ تیسرے بندے کو نہیں پتہ ہوتی. تو یہی چیز اے آئی میں بھی اپلائی کی جاتی ہے. جیسے ریئل میں ہوتی ہے اسی طرح ہم نے یہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے. جیسے وہ ایک روم میں بات ہو رہی ہے, ہم اسی طرح ایک انکرپٹڈ پلیس میں وہ ساری چیزیں کر کے ڈیٹا لے کے اس پہ اس کا سلوشن دے کے پھر اس کو اس کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں اے آئی سے. اب جہاں پہ لیگل سسٹم کی بات آ گئی, اس میں بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو لائر اور جو ہے چیز, تو اس کو اپلائی کرتے ہیں ایسے ہی کہ وہ جب ڈیٹا ہم لے رہے ہیں, جب وہ چیز پوچھ رہے ہیں تو وہ پھر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہو. نہیں تو وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس کو مطلب جج کون کرے گا؟ ہو ول بی دا ون جو کہ دیکھے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایتھیکل کام کیا ہے یا نہیں, کوئی اتھارٹیز ہیں یا کیا اس کا؟ آپ لوگ آڈٹ ہوتے ہیں, اس کے کافی آڈٹ. اگر آپ نے ایک چیز کو لانچ کرنا ہے, مڈل ایسٹ میں تو ہے کہ ہر کی آڈٹ فرم ہے. مثال کے طور پر ایک چیز اگر ایک گورنمنٹ لیول پہ لانچ ہو رہی ہے تو ایک پراپر آڈٹ سے گزرے گی کیا اس کمپنی نے یا اپنا کام بہتر طریقے سے کیا ہوا ہے یا نہیں. ہاں, اگر آپ ایک سیس سولوشن بنا رہے ہیں, آپ سے وہاں لکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں پوری کی ہوئی ہیں. ہاں, کوئی لائسنس آپ نے آڈٹ والا لیا, وہ لوگ پیسوں سے بھی لے لیتے ہیں, اور سیس لانچ کر ہر کسی کو آج کل شوق ہے کہ میں سبسکرپشن میں $5 کے بیچتا جاؤں اور لیتا جاؤں. تو اس طرح کے کافی پروڈکٹس ہیں.
لیکن ہم لوگ پراپر طریقے سے بنا کے, کیونکہ ہمارے کلائنٹس بڑے ہیں, B2B میں کلائنٹس بڑے ہیں, تو اسی طریقے سے اب آڈٹ کرانا اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے تو چیز بنانی, آڈٹ میں مسئلہ ہوگا وہ پھر ہمیں پکڑے گا. ہمارا کام ہے ڈیولپمنٹ کرنا, آڈٹ ہم نہیں کرتے, آڈٹ باہر والا کرتا ہے. ایگزیکٹلی, میں وہی کہتا ہوں, آڈٹ کے لیے جو تھرڈ پارٹی فرم ہوگی یا کمپنی ہوگی, دیٹ از ریگولیٹڈ بائی دا گورنمنٹس, اور یا اس کا کوئی اور میکینزم ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو کلائنٹ خود بھی آڈٹ کرتا ہے, کیونکہ کلائنٹ جو ادھر ہے آپ کو پتہ ہے ان کے پاس لائسنس ہے, رجسٹریشن ہے کمپنی کی, تو ان چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو USA یا یورپ میں اگر چیز کرنا ہے تو HIPAA کمپلائنٹ لیٹر اس کو لینا پڑتا ہے. جب وہ لیٹر لینے کے لیے جائے گا تو فرمز ہیں جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں, ساری چیزیں چیک کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کرپٹو کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ آپ کرپٹو کا کچھ کرو گے کون پوچھے گا آپ کو؟ دبئی میں 8 ملین درہم کا لائسنس ملتا ہے وارا کا, تب آپ کرپٹو پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. تو اب وہ چیزیں اب اتنی آسان نہیں رہی ہیں. وہاں پہ یہ فرم آ گئی نا بیچ میں جو پیسے لے کے لانچ کر رہی ہے, اور پیسے لے کے پھر وہ آپ کا آڈٹ بھی کرتی ہے, چیک کرتی ہے. وارا کا لائسنس لیے بغیر آپ Web3 کا کام نہیں کر سکتے. سو دا رول آف لا از ویری اسٹرانگ, ایز وی نو. مڈل ایسٹ میں تو UAE میں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ لوگ جو ہیں میڈیکل اور لیگل فیلڈ کے علاوہ اور کن کن چیزوں میں آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے؟ سروسز بھی بتا دیں اور اپنا اسکوپ آف ورک بھی بتا دیں. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارا مین ہے فی الحال, جس میں ہم ریسٹورینٹ بزنسز کو آٹومیٹ کریں. مثال کے طور پہ جو بھی بزنس کی پرابلم, ہماری ورک پروسیس یہ ہے کہ کلائنٹ پرابلم لے کے آتا ہے, میرا یہ بزنس ہے, اس میں کہاں کہاں آٹومیشن ہو سکتی ہے. پھر ہم اس کو پورا روڈ میپ بنا کے دیتے ہیں, آٹومیشن کرتے ہیں. HVAC میں ہم ایک آسٹریلین کمپنی سے کام کر رہے ہیں جو ایئر کنڈیشننگ اور ہیٹنگ کا کام کرتی ہے, اس کی بزنس میں آٹومیشن لا رہے ہیں. اس کی انوائس پروسیسنگ جو ایک بندہ مینول بیٹھ کے کرتا تھا, ہم نے فل آٹومیٹ کر چکے ہیں. انوائسیں آٹومیٹیکلی آتی ہیں, ای میل سے کیپچر ہوتی ہیں, اور اس کی بلنگ سسٹم میں آ کے کلیئر بھی ہو کے سارا ڈیٹا فیڈ ہو جاتا ہے. یہ آٹومیشنس کر رہے ہیں. ریسٹورینٹ بزنسز میں آرڈر لینے کے لیے ویٹرس کی ضرورت نہیں ہے, وہیں پہ سارا آرڈر ہو رہا ہے, اور پھر وہی آرڈر وہیں پہ ان کو ریسیو بھی ہو رہا ہے. پورے اس میں ہم نے آٹومیشن بنائی ہے. اسی طرح لیگل سسٹم ہے, ہیلتھ ہے. AI کے علاوہ ہم گیم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسٹم سافٹ ویئر بناتے ہیں, انٹرپرائز سولوشن بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ Web3 کے سولوشنز بناتے ہیں, جہاں پہ یہ ہے کہ AI اور Web3 کے مکسچر کے ساتھ بھی کافی چیزیں بن رہی ہیں. 1-2 پروجیکٹس جو ہم کام کر رہے ہیں ریئل ورلڈ ایسٹ پہ کر رہے ہیں. جو ایسٹ ریئل ورلڈ میں ہے, گولڈ, ڈائمنڈ, ان کو ٹوکنائز کیا جا رہا ہے, Web3 میں لایا جا رہا ہے. ان کی بیس پہ ٹوکن بنائے جا رہے ہیں کہ ان ٹوکنس کے پیچھے ایک ورتھ ہو ریئل ایسٹ کی, جو مسنگ تھا کرپٹو میں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, پروجیکٹس پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. سینٹرل افریقن ریپبلک کے پریزیڈنٹ سے میری میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ منتھ, تو وہ بھی اپنے جو ریسورسز, جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس کافی میٹیریلس ہیں یوز کرنے کے لیے, ان سب کو وہ لوگ RWA پہ لا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ریئل ورلڈ ایسٹ پہ چیزوں کو کنورٹ کر رہے ہیں, کہ ایک چیز جو جیسے گولڈ بیکڈ کرنسی ہے ہماری, اسی طرح ادھر ایسٹ بیک کرنسی بن رہی ہے, ٹوکنس بن رہے ہیں, اور ان کو یوز کیا جا رہا ہے. اور وارا سے لائسنس لے کے اپروو چل رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدنی ہے اور ایک پراپرٹی میں شیئرس لینے ہیں تو آپ وہ ٹوکن لے سکتے ہیں, جتنے ٹوکن اتنے آپ کی شیئرنگ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ریئل ورلڈ ایسٹ میں چل رہی ہیں, ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. رائٹ, ہاؤ ڈو یو سی AI اینڈ بلاک چین کمنگ ٹوگیدر؟ کیا فیچر دیکھتے ہیں اس کا؟ میرے خیال میں پریزنٹ بھی یہی ہے کہ اگر ہم ڈیٹا کو ڈی سینٹرلائز کر کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائیں, ڈی سینٹرلائز AI, تو وہ میرے خیال میں فیوچر کا اسکوپ ہے کہ ڈیٹا بالکل ڈیسینٹرلائز ہو, اپنے کنٹرول میں. جو بندہ AI کو جو چیز پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنی میموری میں سیو نہ کرے, وہ ہو بندے کے پاس ہی, وہ اس کو وقتی طور پہ لے, رزلٹ دے, اور بس اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دے. اس کے پیچھے یہی ہے کہ کمپلائنٹ سسٹم بنانا پڑے گا. ابھی آپ اکثر ChatGPT جا کے پرومپٹ دیں, وہ میموری میں سیو کر لیتا ہے اس کو. تو ان چیزوں کو اگر ہٹا کے اس کو فلی ڈیسینٹرلائز کیا جائے تو میرے خیال میں کافی اچھا مکسچر بنتا ہے AI اور Web3 کا. تو اس پہ کام ہو بھی رہا ہے, کافی چیزوں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. AI تو میرے خیال میں ہر چیز میں لازمی ہے. کسی چیز میں آٹومیشن میں ہے, کسی میں ایجنٹس بن جاتے ہیں, کسی میں یہ ہے کہ جنریٹیو AI ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مثال کے طور پہ NFTs کا آپ نے نام سنا ہوگا, تو اس کو بھی اب AI سے جنریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں بلاک چین اور AI میں. لیکن اس کا مطلب یہ آپ اس کو بڑھتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں, آگے کم نہیں ہوں گی؟ بڑھتا ہوا ہی دیکھ رہا ہوں, کم نہیں ہو سکتی یہ چیز. یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. جس طرح ایوالو ہوں گی چیزیں, اسی طرح چیزیں یہ کہ چینج ہوتی جائیں گی. ہم لوگ تو ہر سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ AI کی انٹیگریشن ہو گئی ہے, لیکن ان یور اوپینین وہ ایسے کون سے 2 ایسے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے بعد سب سے زیادہ AI کی انٹیگریشن ہوئی ہے اور سب سے زیادہ AI کا یوز ان سیکٹرز میں ہو رہا ہے؟
سب سے پہلے نمبر پہ تو میرے خیال میں میڈیکل سائنسز میں اس کا بہت یوز ہو رہا ہے. جو چیزوں میں ٹیسٹ کا رزلٹس آنے میں کافی دن لگ جاتے تھے یا کافی آورس لگ جاتے تھے, وہ جلدی سے ہمیں GPT بھی بتا سکتا ہے. آئی تھنک اس میں بیسٹ کام کر رہا ہے AI, جس میں میڈیکل رپورٹس, ایکس رے پڑھنا اور ان سب چیزوں میں یہ نہیں کہوں ڈاکٹر کی جاب چلی جاتی ہے, اینڈ میں ڈاکٹر کی سے ہی فائنل ہے, لیکن کوئی چیزیں جو ڈاکٹر نے بھی دیکھ کے بتانی ہے وہ AI دیکھ کے اس کو بتا دے. ایک اسسٹنٹ کام کرتا ہے, تو میڈیکل فیلڈ میں اس کا بہت اچھا یوز ہے اگر ہم کرنا چاہیں. اور اس کے علاوہ جہاں پہ مینول پروسیس بہت زیادہ ہے کہ کچھ چیزوں میں کنسلٹیشن لینی ہے اور اس میں ہمیں صرف ڈسکشن کرنی ہے, وہ ڈسکشن ہم AI سے کر کے وہ چیزیں کرا سکتے ہیں. ایک پروسیس شروع کرنے سے پہلے کی جو ہوتی ہے تھیوریٹیکل یا وہ چیزیں ڈسکس کرنا, اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا, کنسیپٹ کلیئر کرنا, وہ AI کر سکتا ہے. تو ان دو چیزوں میں بیسٹ یوز ہے ابھی. پر مجھے لگتا ہے کہ تسلی انسان کو نا ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی ہوتی ہے, ڈاکٹر سے پوچھ کے اپنی دل کی بات کر کے کہ یار ڈاکٹر سے, کیونکہ میں جانتا ہوں میرے فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پورا اپنا ٹائم لگاتے ہیں, جب تک ڈاکٹر سے وہ کوئی تسلی بخش بات نہ سن لیں تب تک جو ہے وہ نکلتے نہیں ہیں وہاں سے باہر. تو آئی تھنک کہ AI کا یوز تو آپ یقین مانیں, آپ کو تو اس انڈسٹری میں, پاکستان میں ہم لوگوں نے میڈیکل انڈسٹری میں بہت زیادہ دیکھا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی ڈاکٹرز بھی کامیاب ہوں گے جو AI کا یوز کر رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو مے بی ان کی بھی جابس جو ہیں وہ کم ہو جائیں. اب ڈاکٹر کیا کام کرتا ہے, رپورٹ ٹیسٹ دے کے رپورٹ بنائے گا سارا کچھ. ہاں رپورٹ AI بنا دے, اس کو ویٹ کرے ڈاکٹر کہ ہاں یہ چیز اس نے 10 میں سے 9 ٹھیک ہے, 10ویں کو ایسے کر لو تو ویل اینڈ اوکے ہے. تو اب ڈاکٹر کا یہ کام ہے. وہی بات ہے کہ میرے ایک سینگ ہے کہ AI کین ناٹ بی 100%, کبھی بھی AI 100% نہیں ہو سکتی. جو 1% بھی اگر مسنگ ہے اینڈ پہ وہ مینولی کور ہوگا, تو وہاں پہ جو بندہ ان کر لے گا وہی کامیاب ہے. اب فائنل کویسچن, اینڈ دس از فار دا یوتھ آف پاکستان. بہت ہم سنتے ہیں 65% آبادی ہے, یوتھ جو ہے وہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں. ایون کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ یوتھ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے, لیکن اگر اس کو کچھ سکھایا نہ گیا تو یہ ایک سب سے بڑا ٹیکنگ بام بھی ہے پاکستان کے لیے, جو کہ کسی بھی ٹائم ایکسپلوڈ ہوگا. ہم لوگوں نے ماضی میں بھی کچھ ایسے انسٹنسز دیکھے ہیں جہاں سڑکوں کے اوپر نکل کے لوگوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیا. جو لڑکے لڑکیاں یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسی کون سی AI انٹیگریٹڈ فیلڈز ہیں جس میں وہ اسپیشلائزیشن کریں, ایسے کون سے اسکلز ہیں جن کو وہ سیکھیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے جس طرح آپ نے اپنی زندگی کامیاب بنائی وہ بھی اپنی زندگی کامیاب بنائیں. اچھا, اب ایسا ہے کہ اگر ابھی وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے بولیں کہ میں AI سیکھتا ہوں, AI کرتا ہوں, وہ غلط چیز کر رہے ہوں گے. اب AI نے جو کرنا تھا وہ خود ہی کر دیتا ہے, ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ان کو چیز سیکھنی چاہیے وہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے. اب کسی کو میرے خیال میں چیٹ بورڈ اور یہ چیزیں بنانا سیکھنا نہیں چاہیے. وہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ 2 منٹ میں بھی چیٹ بورڈ اب انٹرنیٹ آف تھنگس ایک نئی چیز ہے جس میں انٹرنیٹ آف تھنگس IoT جس کو میں کہتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ ہارڈ ویئر اور AI کا مکسچر, جہاں پہ ہم AI کو ہارڈ ویئر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ فیوچر ہے. اگلے 3-4 سال یہ چیز چلنی ہے. ہماری یوتھ کو وہ چیز سیکھنی چاہیے. کیمرہ ہمیں مینولی سیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیمرہ ایک بندے کو جج کر کے AI جج کرے, بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو خود ہی سیٹ کر رہا ہے, خود ہی ساؤنڈ چیک ہو رہا ہے. جیسے اس پوڈ کاسٹ میں مطلب یہ سب چیزیں انوالو, میں اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں. مائک کس جگہ پہ پلیس ہونا چاہیے, مشین اپنے آپ کو خود سیٹ کر رہی ہے. انٹرنیٹ آف تھنگس, جو انٹرنیٹ یا انٹیلیجنس ایک مشین یا کسی بھی چیز میں آ سکتی ہے, وہ اسکوپ ہے اگلے 3-4 سال میں. تو اس چیزوں کو سیکھیں, ان چیزوں پہ کریں. اسمارٹ واچ ایپس میں AI کو انٹیگریٹ کریں. BP چیک کرنے کے لیے BP کی مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی. شوگر کے لیے بار بار ہمیں بلڈ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو بلڈ کی سرکولیشن یا کوئی ایسی چیزوں کے اوپر سرچ کر کے اس کو اگر اسمارٹ واچز میں ڈالا جائے تو وہ ساری چیزیں ہم انٹرنیٹ آف تھنگس سے کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری یوتھ کو سیکھنا چاہیے اور یہ ہمارا فیوچر. اگر ہم وہ چیز سیکھیں گے جو 2022-2023 میں ہوگی تو ہم پھر 2 سال پیچھے چلے جائیں گے. تو مطلب کیونکہ اب تو گھنٹوں کے حساب سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو آپ نے جو بتایا کہ انٹرنیٹ آف تھنگس AI کو ہارڈ ویئر کے ساتھ کنیکٹ کریں, ان جنرل اگر دیکھا جائے تو ایک بندے کی زندگی کس طرح آسان بن سکتی ہے وہ چیز سیکھیں, اس سے شاید ہو سکتا ہے آپ امیر بھی بہت جلدی ہو جائیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کوریٹر پچ بناتا ہے کرکٹ کی, اس کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اس پہ واٹر کرے سارا کچھ. لیکن اب ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو آسٹریلیا انگلینڈ میں چلتی ہیں, جو آٹومیٹ مشین آتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, پچ تیار کر کے دے دیتی ہے. ایک مینول پروسیس رک رہا ہے جو 2 گھنٹے چلتا تھا, اس کو رولر لگانا پڑتا تھا, وہ سب چیزیں مشین کرتی ہے. اس پوڈ کاسٹ سے پہلے جو تیاری ہوئی ہوگی, آپ کا کافی ٹائم لگا ہوگا, وہ چیز اس چیز میں ٹائم سیو ہو سکتا ہے. آٹومیٹکلی ایک سیٹ اپ بنا ہو, پیچھے اسکرپٹس لکھے ہوں اور اسکرپٹ چل رہے ہوں, اس لحاظ سے اپنے آپ کو
مینٹین کر کے مشینری چل رہی ہو. اسمارٹ ہومس کا کنسیپٹ اگر آپ پڑھیں باہر جو چلتا ہے US وغیرہ میں, وہ یہی چیز ہے کہ ہوم اسمارٹ ہے, وہ انٹرنیٹ آف تھنگس میں آتی ہے ساری چیزیں. تو یہ میرے خیال میں فیوچر ہے, جو 3-4 سالوں کا میں اسکوپ بتا رہا ہوں, کیونکہ 4 سال بعد جو پریڈکشن ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. جی آف کورس, کیونکہ وہ تو وہی ہوئی آپ کی بولی بات. لیکن آپ کا جو سینس آف فیوچر ہے ان میں, سینس آف فیوچر بھی اور سینس آف ججنگ فیوچر بھی, وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتر ہے. دس از دا ریزن وائی یو آر اے سکسیزفل بزنس مین ان مائی اوپینین. ایسے ہی ہے, ہم بھی اب انٹرنیٹ آف تھنگس پہ کافی کام کر رہے ہیں. ہم نے پیوٹ لیا ہے پچھلے 6 مہینوں میں, اور ابھی ماشاء اللہ سے ہم 4 پروجیکٹس کر رہے ہیں. ابھی یہ تھا کہ ہم پہلے 40 پروجیکٹس پہ کرتے, لیکن یہ 4 پروجیکٹس اب اتنے بڑے ہیں, اتنے مشکل ہیں کہ ابھی ہم ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک اسٹور میں آیا ہے اور اسے چوری کرنی ہو, پہلے پریڈکٹ کر دے گا اٹس اے پوٹینشیل تھیف. اس کی ہم نے کیونکہ اس کو تھیف کی ویڈیوز پہ ٹرین کیا ہے کہ کیمرہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندے کی حرکتیں ایسی ہیں کہ کوئی چیز اٹھائے گا, تو اس پہ پھر پہلے سے بندہ جو واچ مین ہے یہ وہ اس کو الرٹ ہو جاتا ہے, اس پہ نظر رکھتا ہے. تو وہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ, ایک چیز ہونے سے پہلے بتانا. اب وہ چوری ہو کے ڈیٹیکٹ کرے, کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے وہ, تو پھر آپ جو مرضی کرو, ڈیزاسٹر پریونشن والا کانسیپٹ جو ہے. تو یہ اب آئیڈیا کلائنٹ لے کے آیا, ہم نے تو اس کام کیا, ٹرین کر رہے ہیں, 80-85% ایکوریسی اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں. اگر یہی ہماری یوتھ سیکھ جائے, یہی کام ہے فیوچر کے, کہ مشینری کو انٹیلیجنٹ اپ کرنا ہے. اٹ واز این امیزنگ پوڈ کاسٹ وسام صاحب, بہت مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کچھ میرے لیمن سوالات تھے, تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کے ایگزامپلس کے ساتھ جواب دیا. اینڈ آئی ہوپ کہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور آپ کی جرنی کو ایز این انسپریشن لے کے جو ہے وہ آگے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور تھینک یو فار ہیونگ می. اور میرا بھی یہی مقصد تھا آنے کا, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے, ہم مشکل بنا دیتے ہیں چیزوں کی. چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں, بس یہ کہ اسٹڈی کریں, لرننگ کریں, اور چیزوں کو اپلائی کرنا اسٹارٹ کریں. جس دن ہم اپلائی کریں گے, غلطی کریں گے, تبھی ہم سیکھیں گے. بالکل جی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ.